متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور پہلی آیت۔ جب یسوع اپنے شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے۔ آیت نمبر 2۔ اور یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے کہلا بھیجا۔ آیت نمبر 3۔ کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ آیت نمبر 4۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو۔ آیت نمبر 5۔ کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ آیت نمبر 6۔ اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ آیت نمبر 7۔ جب وہ روانہ ہو لیے تو یسوع نے یوحنا کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ آیت نمبر 8۔ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 9۔ تو پھر کیوں گئے تھے؟ کیا ایک نبی دیکھنے کو؟ ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو۔ آیت نمبر 10۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ آیت نمبر 11۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ آیت نمبر 12۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں۔ آیت نمبر 13۔ کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی۔ آیت نمبر 14۔ اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ آیت نمبر 15۔ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ آیت نمبر 16۔ بس اس زمانہ کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں۔ آیت نمبر 17۔ آیت نمبر 17۔ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی۔ آیت نمبر 18۔ کیونکہ یوحنا نہ کھاتا آیا نہ پیتا اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدبو ہے۔ آیت نمبر 19۔ ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی، محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار، مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی۔ آیت نمبر 20۔ وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ آیت نمبر 21۔ کہ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدہ میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے۔ آیت نمبر 22۔ مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدہ کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔
آیت نمبر 23۔ اور اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم اروا میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا۔ آیت نمبر 24۔ مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن صدوم کے علاقہ کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ آیت نمبر 25۔ اس وقت یسوع نے کہا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ آیت نمبر 26۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ آیت نمبر 27۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ آیت نمبر 28۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آیت نمبر 19۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ آیت نمبر 30۔ کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔